جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت کی ہوم منسٹری نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کو 28 ستمبر کو 5 سال کے لیے بین کر دیا ہے۔ یہ تنظیم 2005 یا 6 میں بنی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اس کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی تقریباً 14-15% ہے بھارت میں، لیکن اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیے یا آرم فورسز میں دیکھیے، جتنی بھی ایجوکیشن میں بھی دیکھیے، تو ان کی جو پریزنس ہے بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سول سروسز میں دیکھ لیجئے تو 3 سے 4% مسلمان موجود ہیں، اس طرح آرم فورسز میں تو 1% سے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی تنظیم جو تھی یہ بنائی گئی کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا جائے، اور اس کی زیادہ تر پریزنس جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں آپ کو نظر آتی ہے۔ جو بھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں BJP کی حکومت کے آنے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیا رہے، اور خاص طور پہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اس میں آسام میں تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19-20 لاکھ لوگ اسٹیٹ لیس ہو گئے فار دیٹ میٹر۔ اس کے بعد پھر کرناٹکا میں جو ابھی حجاب کنٹروورسی چلی، اس میں بھی انہوں نے بہت احتجاج وغیرہ کیا، اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں انڈیا میں۔ تو یہ کافی ایکٹیو ایک آرگنائزیشن تھی مسلمانوں کی، اور ان کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ بھی تھا، کیمپس فرنٹ آف انڈیا۔ تو یہ بھی ایک جائز لیجیٹیمیٹ ادارہ آرگنائزیشن جو اپنے مائنورٹی کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن جو بھارت میں آج کل جو ایک رویہ چل رہا ہے کہ جو بھی مسلمان تنظیم ہے یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بس وہ دہشت گردی کا کام کر کے ان پہ ٹھپا لگا کے ان کو بین کر دیا جائے، یہ ایک اب روایت سی پڑ گئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو 1967 کا ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کو وہ انووک کر دیتے ہیں اور اس کے تحت جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ کورٹس کے بھی حالات ہمیں معلوم ہیں بھارت میں کیا ہیں۔ تو اب یہ آرگنائزیشن گو کہ اس کی پریزنس طرح میں نے پہلے عرض کیا ساؤتھ انڈیا میں زیادہ ہے، تو ابھی تو جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں عبدالستار صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم اس کو جو ہے قانونی اعتبار سے جنگ لڑیں گے کہ اس کو ہم دوبارہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے اس تنظیم کو، کیونکہ کوئی شواہد ابھی تک نہیں ملے کہ وہ کسی دہشت گردی میں انوالو تھے یا وہ دہشت گردی کو پروموٹ بھی کر رہے تھے، ایسی بھی کوئی بات ہمیں سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن دہشت گردی میں انوالو ہے تو اس میں اگر بھارت کے پاس، ان کی حکومت کے پاس ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، انڈینائیبل ایویڈنس ہے، تو پھر تو PFI کو اگر بین کیا گیا ہے تو بالکل جائز طریقے سے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جو اس وقت رجحانات بھارت میں ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، اور چونکہ دنیا بھر میں بھی کوئی ریاکشن نہیں ہوتا مسلمانوں کے حوالے سے، ایک جو ہے ایک امیج سا بن گیا ہے، اسلاموفوبیا کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو دنیا بھی اس طرح ریاکٹ نہیں کرتی جس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلیے آپ نے اس کو تو کر دیا PFI کو بین، لیکن کیا دوسری جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہندوتوا کے حوالے سے RSS ہے، ہندو مہاسبھا ہے، اور بے شمار سنگھ پریوار کی آرگنائزیشنز ہیں جو صبح و شام وائلنس کی ترغیب دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کو ٹرمائٹس کہتے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کے خلاف ہر وہ زبان اور ہر وہ الفاظ، ہر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کو زیب نہیں دیتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان کے خلاف وائلنس کی بھی ترغیب دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے 2014 کے بعد کس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، موب لنچنگ ان کی ہوئی، اور کس طرح ایسے پروگرامز شروع کیے گئے جس سے ہمیں بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی منظم سی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے۔ اور ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت کو کامیابی بھی ملی ہے اس سارے قصے میں،
کیونکہ مسلمان تو پہلے ہی بیچارہ دبا ہوا تھا، نہ اس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں تھیں. پھر اب جو ایک لحاظ سے جو اردو کا جو معاملہ تھا وہ بھی بڑا گھمبیر تھا. اور پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ تو پاکستان میں جو اردو کے حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہر چیز جو مسلمانوں سے متعلق تھی اس کو کنٹروورشل بنایا گیا، اور اس کی بنیاد پہ کنٹروورسیز کریٹ کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف ہی ایکشن لیا گیا. یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ استعمال کیا بھارت کی حکومت نے اور خاص طور پہ اس حکومت نے. تو کہنا میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ پی ایف آئی کو آپ بین کر دیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوں گے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراس دا بورڈ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، مثال کے طور پر سمجھوتا بلاسٹ ایکسپریس بلاسٹ جو ہوا فروری 2007 میں، وہ کس نے کروایا؟ ان کو تو آپ ایکوٹ کروا دیتے ہیں. جن لوگوں نے اتنے لوگوں کو شہید کیا، 42 پاکستانی شہید ہوئے اس میں، وہ تو گھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں بھارت میں جو ہندو ایکسٹریمسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جو وہ کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی اگر ایک آرگنائزیشن بنی ہے اپنے حقوق کے لیے، تو اس کو مختلف جو بھی شواہد انہوں نے جمع کر کے کہیں سے اس کو وہ کر دیا. اب یہ کورٹ میں جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک رجحان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں پی ایف آئی اگر مثلا میں نے پہلے عرض کیا، اگر وہ انوالو تھی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں جس کو ان لافل قرار دیا جا سکتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو بالکل بین ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان اور ہم پاکستانیوں نے ہمیشہ ٹیررزم کو ہر فارم میں اور ہر مینیفیسٹیشن میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ہم اس کو کبھی اپروو نہیں کر سکتے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں مودی سرکار جس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک مہم انہوں نے چلا رکھی ہے، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لگتا یہی ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب پی ایف آئی ایک چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، انہوں نے تسلیم کر لیا یہ ڈیسیشن. انہوں نے کہا کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، اور جو بھی ہماری ایفیلیٹڈ جو بھی باڈیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں یا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، ان سب کو ہم بحال کروائیں گے، لیکن قانونی اعتبار سے. بالکل ٹھیک میرے خیال میں ان کی اپروچ ہے، کیونکہ وائلنس کہیں بھی مناسب نہیں ہوتا جس ملک میں بھی ہو. اور اگر قانون میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قانونی جو ہے وہ ان کا حق مل سکتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے یہ، اور اسی طرح ہی معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.